محترم ناظرین، آج ہم آپ کو ایک ظالم شوہر کا واقعہ سنانے والے ہیں۔ اس کی بیوی تو بہت نیک تھی، لیکن اس کے ظالم شوہر نے اسے تندور میں کیوں ڈال دیا۔ اس دردناک واقعہ کو مکمل جاننے کے لیے ہمارے ساتھ آخر تک رہیے گا۔ تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، ایک شخص بہت ہی کنجوس تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے گھر میں ہر نعمت عطا کی ہوئی تھی، لیکن وہ صدقہ و خیرات کو ناپسند کرتا تھا۔ کہتا تھا کہ ان غریبوں کو دیکھ کر انسان اپنا پیسہ اور اپنا کھانا ضائع کرتا ہے۔ یہ بھیک مانگتے رہتے ہیں، کوئی کام نہیں کرتے، ہم ان کو کیوں دیں۔ اس کی نیک بیوی جو لوگوں کی چھپ کر مدد کیا کرتی تھی، وہ اپنے شوہر کی اس عادت سے بہت پریشان تھی اور ہمیشہ غریبوں کو کھانے کو کچھ نہ کچھ دیا کرتی تھی۔ وہ اللہ سے ڈرنے والی تھی، اس کے عمل بھی ایسے تھے کہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کیا کرتی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ وہ اپنے شوہر کو بھی اس نیک عمل میں شامل کرے، لیکن شوہر اتنا ظالم تھا کہ اپنی بیوی کو اکثر مارتا پیٹتا اور اس پر ظلم کیا کرتا تھا اور کہتا تھا کہ میرے حکم کے بغیر تم کچھ بھی نہیں کیا کرو گی۔ ایک دفعہ کی بات ہے کہ اس کے گھر میں ایک فقیر نے صدا لگائی، اللہ کے نام پر کچھ دے دو۔ وہ کنجوس اس وقت اپنے گھر میں موجود نہیں تھا۔ بیوی نے سوچا کہ چلو جو یہ روٹیاں میرے پاس رکھی ہوئی ہیں اس فقیر کو دے دیتی ہوں۔ جب وہ فقیر کو روٹیاں دینے لگی تو اسی وقت وہ کنجوس آدمی گھر لوٹ آتا ہے۔ بیوی کو وہ روٹیاں فقیر کو دیتے ہوئے دیکھ لیتا ہے، وہاں آ کر فقیر کو جھڑک دیتا ہے اور کہا چلے جاؤ یہاں سے، اور پھر گھر آ کر اپنی بیوی پر بہت غصہ کرتا ہے اور اس کو مارنا شروع کر دیتا ہے کہ تم میری کمائی کو اس طرح لٹا رہی ہو، اگر تو نے کسی کو ہمارے گھر سے روٹیاں یا کچھ بھی دیا تو میرا مرا منہ دیکھو گی۔ نیک دل بیوی خاموشی سے سنتی رہی کہ شوہر نے تو قسم دے دی ہے۔ بیوی روتی ہوئی کمرے میں چلی جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہے، اے میرے اللہ، میں تو غریبوں مسکینوں کی مدد کرنا چاہتی ہوں، تو نے ہمیں اتنا نوازا ہے، کیا میں فقیروں کو 2 روٹیاں بھی نہیں دے سکتی؟ اب تو میرے شوہر نے قسم دے دی ہے، اب تو میں اس کے خلاف جا ہی نہیں سکتی۔ اے اللہ، مجھے اور میرے شوہر کو معاف کر دے۔ کچھ دن ایسے ہی گزر گئے۔ ایک بار پھر کسی فقیر نے دروازے پر آ کر صدا لگائی، بیٹی کھانے کو کچھ ہے تو مجھے دے دو، مجھے بہت بھوک لگی ہے، 2 دن سے کھانا نہیں کھایا، میں بہت پریشان ہوں، میری مدد کرو۔ وہ نیک عورت فقیر کی صدا سن کر تڑپ جاتی ہے، تڑپتے ہوئے دل کے ساتھ اللہ سے کہتی ہے، اے میرے اللہ، میں کیا کروں؟ اس وقت ایک بھوکا انسان میرے دروازے کے باہر کھڑا ہے۔ میں اپنے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سنت پر عمل کرنا چاہتی ہوں، یعنی بھوکے کو کھانا کھلانا چاہتی ہوں، مگر میرے شوہر نے مجھے قسم دی ہوئی ہے، اب میں کیا کروں؟ دل میں خیال آتا ہے یہ تو ایک نیکی ہے، وہ فقیر تو اللہ کے نام پر مانگ رہا ہے۔ وہ عورت جلدی سے اٹھتی ہے اور 3 روٹیاں لا کر اس فقیر کو دے دیتی ہے۔ فقیر روٹیاں کھا کر اور اسے دعا دیتے ہوئے وہاں سے چلا جاتا ہے۔ وہ سمجھ رہی ہوتی ہے کہ اس بار اس کے شوہر نے اسے نہیں دیکھا، لیکن اس کا کنجوس اور جاہل شوہر ایک بار پھر اسے دیکھ لیتا ہے اور گھر آ کر اس سے پوچھتا ہے وہ 3 روٹیاں جو گھر میں رکھی ہوئی تھیں وہ کہاں ہے؟ وہ نیک دل عورت جھوٹ نہیں بولتی بلکہ سچ کہتی ہے کہ ایک فقیر آیا تھا، اس نے کھانا مانگا، میں نے وہ 3 روٹیاں اٹھا کر اس کو دے دی۔ شوہر کو بہت غصہ آ جاتا ہے، وہ کہتا ہے تجھے میں نے قسم دی تھی کہ اگر تو نے کسی کو بھی کچھ کھانے کو دیا تو میرا مرا ہوا منہ دیکھو گی۔ تو نے قسم توڑ دی ہے، یعنی تو چاہتی ہے کہ میں مر جاؤں۔ بیوی فوراً کہنے لگی کہ میں نے صدقہ دیا ہے اور صدقہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے، تم نہیں مرو گے۔ شوہر کہتا ہے تجھے اس غلطی کی اب سزا ملے گی۔ وہ جلدی سے تندور کی جانب بڑھتا ہے اور تندور میں آگ لگا دیتا ہے اور کہتا ہے میں تمہیں حکم دیتا ہوں، اس اللہ کا نام لے جس کے لیے تو نے صدقہ کیا ہے اور اس تندور کے اندر چلی جا۔ وہ نیک دل عورت کچھ نہیں کہتی بلکہ صبر شکر کے ساتھ وضو کرتی ہے اور تیار ہوتی ہے، نئے کپڑے پہنتی ہے اور زیور پہنتی ہے اور سج سنور کر تندور کے اندر گھسنے لگتی ہے۔ وہ کنجوس کہتا ہے کہ زیور تو اتار دے، یہ میری کمائی کے زیور ہیں، جسے پہن کر تو تندور میں جانا چاہتی ہے، تو جلے مرے گی، مگر یہ زیور بھی جل جائیں گے، یہ میرے ہیں۔ بیوی کہتی ہے آج میرے اللہ سے ملنے کا دن ہے، سج سنور کر جاؤں گی۔ وہ کلمہ پڑھتی ہے اور تندور میں گھس جاتی ہے، وہ اوپر سے تندور کا ڈھکن بند کر دیتا ہے۔ وہ شوہر کہتا ہے چل ٹھیک ہے، تو بھی مر اور یہ زیور تو میں
بعد میں نکال ہی لوں گا۔ 3 دن گزر جاتے ہیں۔ وہ شوہر سوچتا ہے کہ 3 دن گزر چکے ہیں، اب تو اس کی ہڈیاں بھی جل کر راکھ ہو چکی ہوں گی۔ جو عورت اپنے شوہر کی نافرمانی کرتی ہے اور جو قسم توڑتی ہے وہ مجھے مارنا چاہتی تھی، اب تو راکھ بن کر تندور میں پڑی ہے۔ وہ شوہر آ کر تندور کو کھولتا ہے۔ جب وہ تندور کے اندر جھانکتا ہے تو وہ منظر دیکھ کر اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہیں کہ اس کی بیوی تندور کے اندر صحیح سلامت ہوتی ہے۔ آگ نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی بلکہ پھولوں میں بیٹھی ہوتی ہے۔ وہ شوہر بیوی کو حیرانگی سے دیکھ رہا ہوتا ہے، اس کا منہ کھلا کا کھلا رہ جاتا ہے۔ بیوی اعتماد سے اٹھ کر باہر آ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ میرے اللہ کا کرشمہ ہے جس نے مجھے بچایا ہے، اور یہ میرا یقین ہے جو آج میں زندہ ہوں۔ وہ کنجوس شوہر اس تندور میں جھانکنے لگتا ہے کہ کیا وجہ تھی کہ آگ نہ لگی اور یہ صحیح سلامت کیسے آ گئی۔ 3 دن گزر جانے کے باوجود بھی اسے کچھ نہ ہوا۔ جیسے ہی وہ تندور کے اندر جھانکنے لگتا ہے اسی وقت اللہ کی قدرت سے اس کا پیر پھسلتا ہے اور وہ تندور کے اندر گر جاتا ہے، اور اللہ کی قدرت دیکھیے کہ اسی وقت تندور میں آگ بھڑک جاتی ہے۔ اس آگ میں جلنے لگتا ہے اور چیخنے چلانے لگتا ہے، مگر وہ آگ اتنی بھڑک جاتی ہے کہ اس کی بیوی بھی اس کو بچا نہ سکی اور وہ شخص اس آگ میں جل کر خاک ہو جاتا ہے۔